لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر، بہت عمدہ تخلیق پر بنایا تھا۔ اب قسموں کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تین انجیر یہ اس علاقے میں کثرت سے ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جبل تین تھا، جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی 9.5 برس تک، 950 برس تک۔ زیتون اس پہاڑی کا نام ہے، اور وہاں زیتون کے درخت تھے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سرمن آف دا ماؤنٹ، مشہور پہاڑی کا آواز، اسی پر آپ کے زیادہ تبلیغی مباحث ہوئے ہیں۔ طور سینین تو واضح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ہم کلامی حاصل ہوئی، ھذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان شخصیتوں کو اصل میں ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں۔ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں تو دیکھیں ہمارے بندے نوح کو، یاد کریں ہمارے بندے عیسیٰ کو، یاد کریں وہ بھی تو انسان تھا، موسیٰ جو رب سے ہم کلام ہوا تھا، اور دیکھ لے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بلد امین میں نظر آ رہا ہے۔ کیا تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی ہم نے؟ یہ دوسری بات ہے، آپ اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیں، حیوان بنا لیں، فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ تو آپ کا کام ہے، آپ نے کیا ہے، یہ گراوٹ تو آپ کو ملی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا۔ آدم مسجود ملائک، آدم خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو انسان سرشت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، فطرت کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کرتا رہا ہوں، اب ان تمام چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔ اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے، اس کا حیوانی وجود بہت نیچے ہے۔ اصل میں اس حیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بنایا تھا بہترین حساب سے۔